بچپن ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی محور جہاں بنت محرم علی. محور جہاں بنت محرم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. صلوات حضرات گرامی قدر، یہ ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے، چہلم کی ایک مجلس ہے. میں چونکہ یہاں اس سماج کے اندر موجود تھا جب یہ خبر عام ہوئی کہ مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس سماج کے لیے ناقابل برداشت تھا. سماج جب بہت چھوٹا سا سماج ہوتا ہے تو اس میں کسی غم کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر بہت بڑی جگہ ہو اور روزانہ اس طرح کی خبریں آتی رہیں تو بہت زیادہ حالات متاثر نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس سماج کو جب یہ خبر لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ سمٹ کے اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا تعلق تھا اور مرحومہ کے متعلقین کو انہوں نے گھیر لیا. اس چیز نے بہت زیادہ تاثر دیا اور یہ محسوس ہوا کہ یقیناً ایک غم کس قدر گہرا اور کس قدر عجیب ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے سماج کا ایک ایک آدمی ہل جاتا ہے اور سماج کا ایک ایک آدمی متاثر ہوتا ہے. اس دن سے لے کر آج تک وہ محسوسات اپنی جگہ ہیں. جو مرثیہ پڑھا گیا انہی محسوسات کی بنیاد پر وہ مرثیہ بہت زیادہ متاثر کر رہا تھا اس پورے سماج کو، اس پورے منظر کو. میں یہ کہوں گا کہ آپ کے یہاں اس قوم کے اندر ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ تعزیت اور ایصال ثواب کو بڑا مقام دیتی ہے. بہت زیادہ عزت کی نگاہوں سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری قوموں میں ایصال ثواب اتنی عزت اور اتنے احترام سے نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ جگہوں پر بالکل نہیں کیا جاتا، کچھ جگہوں پر کیا جاتا ہے. بہرحال جن جگہوں پر کیا جاتا ہے مرنے والے تک کیا پہنچتا ہے یہ کہانی تو الگ ہے، اس کی بات الگ ہے کیا پہنچتا ہے کیا نہیں پہنچتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندوں کو جتنا سکون ملتا ہے ایصال ثواب نہ ہوتا تو اتنا سکون مل نہیں پاتا. ایک زندہ آدمی کو اپنے سماج پر یقین آ جاتا ہے جب کوئی سویم کی مجلس یا چہلم کی مجلس ہوتی ہے اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ پوری برادری ہے. میں یہ لفظ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو برادری تو ہوتی، برادری تو ہوتی مگر برابری کا وجود نہ ہوتا. یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے کہ برادری کو ایک جگہ بیٹھنے کے حوصلے دیے امام حسین نے. اب میں بڑا لفظ کہوں گا
چاہے سماج کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، آپ سب مل کر کسی کے گھر نہیں بیٹھ سکتے تھے. آپ کو ایک ایسے گھر کی ضرورت تھی جہاں سارے گھر مل کر بیٹھ جائیں. اس گھر کو امام باڑہ کہتے ہیں، اس ملنے کو مجلس کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. چونکہ سلسلہ پیش خانی یا سلسلہ مرثیہ خانی طویل ہو گیا ہے، لہذا میں اختصار کی طرف جاؤں گا. لیکن جس آیہ کریمہ کو میں نے شروع کیا ہے اس کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں ضرور عرض کروں گا. اور وہ باتیں یہ باتیں ہیں کہ میں مجلس کو کبھی مجلس سے باہر نہیں جانے دیتا. مجلس سے باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں بہت بڑی بڑی کتابوں سے مجلس پڑھوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مجلس کے اندر رہے، اور وہ اندر ایسے ہی رہ سکتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 600 سال پہلے کی بات کی جائے. اگر اب کی بات کر لی جائے، آج کی بات کر لی جائے، اس وقت کی بات کر لی جائے تو مجلس کے اندر آ جاتی ہے. ہماری نسل کے وہ بچے جو مجلس تک آ پا رہے ہیں، ایک سوال آئیے آگے سے. مولانا اقرار صاحب ہمارے سماج کا ایک حصہ ہیں پہلے سے، بہت پرانے زمانے سے. ہم نے تو آ کر انہیں یہاں ایسے ہی دیکھا. یہ اس سماج کے بزرگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے جب یہ مجلس میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماضی جو ہے وہ حال سے گلے مل رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ان کا کہنا ہے کہ جب نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، میں جب بھی نماز پڑھا رہا تھا. لوگ ادھار کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، میں نے تب بھی ان کی پیش نمازی کی. تو ادھار سے نقد تک آ گئے قبلہ، اور کیا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. کہاں ادھار کا زمانہ اور کہاں نقد کا زمانہ. تو ایک بہت بڑا منظر اور ایک بہت بڑا عرصہ انہوں نے یہاں بتایا. عزیزوں، میں نے اس مجلس کو جس آیہ کریمہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک حصہ نہ پہنچے لیکن ایک حصہ پہنچے. اور بڑی اچھی آیت ہے. آیت وہ اصل میں اس لیے ہے کہ اگر نوع انسانی کچھ سمجھنا چاہتا ہے قرآن سے تو صرف قرآن کی ایک آیت کو پڑھے، اس پہ غور و فکر کرے، اس کی زندگی کے اثرات خود بخود سمجھ میں آنے لگے. اب آیت کا ترجمہ سنیے. کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. پروردگار نے کہا کہ میرے حضور، میرے حبیب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے حبیب ان سے یہ کہہ دے کہ یہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ رسول کا اتباع کریں، رسول کی پیروی کریں. اتباع کا مطلب ہوتا ہے عمل میں اور قول میں. قول میں اور عمل میں اتباع کریں، پیروی کریں، اس کو مانیں. فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ آیہ کریمہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. آیت آپ کی سمجھ میں آ گئی. دعویٰ ہوا رسول اللہ کے سامنے. بات یہ ہوئی کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. متوجہ ہوئے آپ؟ یا کوئی دلیل ہو آیت میں تو مجھے بتا دیجیے آپ کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ صاحب ہم بریانی کھاتے ہیں اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم قورمہ کھاتے ہیں اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف دعویٰ کیا. چونکہ صرف دعویٰ تھا اس لیے پروردگار عالم نے بات کو وہیں کے وہیں پلٹا دیا اور کہا کہ میرے حبیب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تو ان سے کہہ دے کہ محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ نے ایک دلیل قائم کر دی، ایک دلیل قائم کر دی کہ جو بھی اللہ سے محبت کرے گا وہ پیغمبر کا اتباع کرے گا. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. دیکھیے مجلس تو آیت کے سمجھانے ہی میں ہو جانی چاہیے.
جو بھی اللہ سے محبت کرے گا وہ پیغمبر کا اتباع ضرور کرے گا. اگر وہ پیغمبر کا اتباع نہیں کرتا ہے تو یہ دعویٰ ہے, اور دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, سچا بھی ہو سکتا ہے. دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, سچا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے پیغمبر کا اتباع کیا تو آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اگر آپ پیغمبر کا اتباع نہیں کرتے تو اب دیکھیں آیت میں 3 چیزیں ہیں. عوام نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ نے کہا تم پیغمبر کا اتباع کرو, پھر اس کے بعد تیسرا جملہ آیا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ عوام نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ نے کہا تم پیغمبر کا اتباع کرو. دوسری بات فوراً یہ آ گئی کہ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بیچ میں اتباع پیغمبر ہے. جو ادھر کھڑے ہیں ان کا قول جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, جو ادھر کھڑے ہیں ان سے اللہ محبت کرے گا. بھائی بہت توجہ دیجیے گا. اگر پیغمبر کا اتباع نہیں ہوا تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور اگر اتباع ہو گیا تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. اب بات دیکھیے بالکل کلیئر ہو گئی. اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی کہ صاحب ہم الجھ جائیں, پریشان ہو جائیں. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آیت کو پھر پڑھ لیجئے, پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ پیغمبر کا اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو ہم 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تلاوت کے اعتبار سے پڑھیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے اعتبار سے پڑھیں. اگر سمجھنے کے اعتبار سے پڑھیں گے تو 2 قوموں کا پتہ دیا پروردگار عالم نے اس آیت میں. وہ قومیں کون سی ہیں؟ اسی کو مجلس تمام ہونے والی ہے. وہ قومیں یہ ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. بات دیکھیے فیصلہ کن ہو گئی, آپ کی طرف سے یس آ گیا, میں خوش ہو گیا, میں اپنی محنت پہ خوش ہو گیا کہ صاحب میں بھی کچھ کر کے لایا ہوں, آپ بھی کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بات تمام ہو گئی. اب صرف ایک بات پورے زمانے سے پوچھو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے زمانے سے لسٹ لے کے پوچھیں. ایک بات پوچھو کہ آیت میں 2 چیزیں کیوں ہیں؟ کچھ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, کچھ وہ ہیں جن سے. سارے زمانے سے یہ پوچھو کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ تم قادیانی ہو, تم دیوبندی ہو, تم حنبلی ہو, تم شافعی ہو, تم مالکی ہو, تم قادری ہو, ہمیں نہیں پتا. تم یہ بتاؤ تم ان میں سے ہو جو خدا سے محبت کرتے ہیں یا ان میں سے ہو جن سے خدا محبت کرتا ہے. دیکھیے مذہب یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون اچھا ہے, یہ بات فیصلہ کر دے گی کہ کون اچھا ہے. تم کن میں سے ہو؟ تم ان میں سے ہو جن سے خدا محبت کرتا ہے یا ان میں سے ہو جو خدا سے محبت کرتے ہیں. ارے کہا مولانا بات تو ایک ہی ہوئی نا, بھائی ہم خدا سے محبت کریں یا خدا ہم سے محبت کرے, بات تو ایک ہی ہوئی. ایک کیسے ہوئی؟ ایک تو کبھی بھی نہیں ہوئی. تم جو اللہ سے محبت کرو گے اس کا مرتبہ اور ہے, اور اللہ جس سے محبت کرے گا. میں تو اس بات کو اتنا گاڑھا کرتا چلا جاؤں گا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, متوجہ رہیے گا. ظاہر سی بات ہے جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو اس کا مطلب یہ کہ ادھر سے محبت ادھر گئی, اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو اس کا مطلب ادھر سے محبت. تو مجھے سوچو پستی سے بلندی اچھی ہے یا بلندی سے پستی اچھی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. دیکھیے ادھر کی محبت ادھر اچھی ہے یا ادھر کی محبت ادھر اچھی ہے؟ بندہ اللہ کو چاہے یہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ بندے کو چاہے؟ ابھی بھی بات کھل نہیں رہی ہے. ہم اللہ کو چاہیں یہ زیادہ اچھا ہے یا اللہ ہمیں چاہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ ابھی بھی بات نہیں کھلی.
ہم ناقص ہو کر اس سے محبت کریں یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ کامل ہو کر ہم سے محبت کریں؟ ہم بندے ہو کر اس سے محبت کریں، وہ اللہ ہو کر ہم سے محبت کریں، تو دونوں صورتوں میں کون سی صورت اچھی ہے؟ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بندہ خدا، اب کسی کو قید نہیں کروں گا، جب تک آدمی یہ سوچتا رہے گا کہ میں وہ ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی گنتی ہی کہیں نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہر فرقہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ اس دن الگ ہو جائے گا جس دن اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا. یا میں لفظ بدل دوں، جب تک وہ یہ کہتا رہے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے رہیں گے، وہ فرقوں کی گٹھری میں جاتا رہے گا، یہ اس فرقے کا، یہ اس فرقے کا، یہ اس فرقے کا. لیکن جس دن اس سے اللہ محبت کرنے لگے گا پھر وہ فرقوں میں رہے گا ہی نہیں، پھر وہ فرقوں میں نہیں رہے گا، پھر اس کا مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا. میں ایک لفظ کہوں گا، جب تک تم اللہ سے محبت کرو گے تم محتاج کائنات رہو گے، جب اللہ تم سے محبت کرے گا مختار کائنات بن جاؤ. کہا مولانا بات تو بڑی صحیح فٹ اور اچھی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر ایک بات بتاؤ، یہ جو آپ کہہ رہے ہو کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا دیکھیے ممکن تو ہے. آپ قرآن مجید کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو بھی ایمان لانے والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر بندے کے سامنے دو قومیں تو آ گئی نا، کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے. تو بات تو دو ہو گئی نا. اگر بات دو ہو گئی تو آپ کو کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش کون سی کرنی ہے؟ یہ کوشش کریں گے آپ کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے سنیے آپ کہ مولانا پرابلم کیا ہے اس بارے میں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ بریانی تو ہم اس بارے میں بانٹ رہے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، روٹیاں تو ہم نے یوں بھی بانٹی کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تبرک تو ہم نے یوں بھی تقسیم کیے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، رمضان میں بھوکے تو ہم اسی لیے مرے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. یہ جو ہم گھٹنے گھس رہے ہیں خواہ کیوں گھس رہے ہیں؟ بھئی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی چکر میں تو صبح اٹھ رہے ہیں، ورنہ آرام سے سوتے چین سے. تو سارے کام تو ہم اسی کام میں کر رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کے کام اچھے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو کمی آ گئی ہے. اس لائن میں سڑیل پن پیدا ہوا اسی وجہ سے کہ اگر سارے اچھے لوگ اللہ سے محبت کرتے تو میں بھی کہتا کہ تم بھی یہی کرو. لیکن کمال کی بات یہ ہو گئی کہ برے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب میری بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، اب آپ تک نہیں پہنچ رہی. مکار بھی یہی کہہ رہے ہیں، غدار یہی کہہ رہے ہیں، جھوٹے یہی کہہ رہے ہیں، فریبی یہی کہہ رہے ہیں، حد ہو گئی قاتل یہی کہہ رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ گھر جلانے والے یہی کہہ رہے ہیں. تو کیا فرق ہوا بھیا؟ جنہوں نے گھر جلائے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جن کے گھر جلے آپ کہاں تک جدا کیجیے گا؟ کب تک اس لائن پہ کھڑے رہیے گا جس لائن میں مکار، غدار، فریبی، جھوٹے، ایک سے ایک برے انسان اسی لائن پہ کھڑے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی گاڑھی محبت کہ داڑھی اور گاڑھا پن سارا ایک ہو جاتا ہے. آپ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے، اتنی گاڑی محبت کہ حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنی گاڑی محبت کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنی گاڑی محبت کے دنیا کو دنیا سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم اپنی بچیوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم کسی کو اسلام کے خلاف نہیں ہونے دیں گے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم کسی قانون کو نہیں مانیں گے. یہ آتنکواد کسی اور چیز میں پیدا نہیں ہوا ہے، اسی لائن پہ کھڑے رہ کے پیدا ہوا ہے. اب بھی اگر میری مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نہ آئے، لیکن میں کہہ کے رہوں گا شمر کسی اور لائن پہ نہیں کھڑا تھا، اسی لائن پہ کھڑا تھا. یزید کسی اور لائن پہ نہیں کھڑا تھا، اسی لائن پہ کھڑا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں کافر ہو کے حسین کو مار رہا ہوں، یہ کہہ رہا تھا کہ میں خلیفہ ہو کے حسین کو مار رہا ہوں.
میں تو ایک لفظ کہتا ہوں، اگر یزید جیسا خلیفہ نہ بنتا تو شاید لفظ خلافت کی آبرو رہ جاتی. سلام پڑھتے محمد علیہ محمد. لفظ خلافت کی آبرو ختم کرتی اس آدمی نے. اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا غدار، اور ایک ہی جملہ کہہ رہا. آپ یقین مانیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا میں ضامن ہوں. جس وقت امام حسین کا سر قلم ہو رہا تھا اس وقت شمر کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، عمر سعد وضو کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ حسین کا سر قتل کر دے. اشارہ کیا اس نے کہ حسین کا سر قتل کر دے. وضو کرتے وقت اس نے اشارہ کیا کہ حسین کا سر قتل کر دے. عزیزو متوجہ ہوئے آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کو؟ یہ انسان سب کی نگاہوں میں وہ آدمی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. بھروسہ کیجئے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے. مولانا اس کی کاٹ کیا ہے؟ کاٹ یہی ہے کہ اسے مت ڈھونڈو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے تلاش کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اسے تلاش کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے. کہا مولانا تم نے بڑی مشکل میں ڈال دیا. میں نے کہا میں تو کلیئر بھی کروں گا، ایسی بات نہیں کہ میں مشکل میں ڈال کے رہ جاؤں گا. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، ایک جھوٹا مکار فریبی غدار یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کسی جھوٹے کے لیے نہیں کہے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. ایک قاتل یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کسی قاتل کے لیے یہ نہیں کہے گا. اب میں آیت بھی سناؤں گا. ایک ظالم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کسی ظالم کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ لا یحب الظالمین، پروردگار عالم ظالمین سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں تلاش کرتے کہ کس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کیا پہچان ہے مولانا اللہ سے محبت کون کرتا ہے. میں نے کہا ایک پہچان ہے. جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ نیت نہ کر لیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت کریں گے، جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ دین میں یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ناقص رہیں گے آپ، بالکل بیکار رہیں گے آپ. جس دن آپ یہ سوچ کر کام کرنے لگے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اس دن کامیاب ہونے لگیں گے. متوجہ رہے گا. اس لیے کہ جب تک آپ یہ سوچ کر دین میں رہو گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے تو آپ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آپ چاہتے، ایسے بیٹھیں گے جیسے آپ چاہتے، وہ پہنیں گے جو آپ چاہتے، وہ کریں گے جو آپ چاہتے، اس لیے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے. لیکن جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ اللہ ہم سے محبت کرے اس لیے وہ پہنیں گے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کھائیں گے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، ویسے بیٹھیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسے سوئیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسے جاگیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. تو آپ کی طبیعت کا عمل اچھا ہے یا اس کی قدرت کا عمل اچھا ہے؟ اگر آپ اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہو تو چلیے، لیکن جس دن آپ یہ سوچنے لگے کہ میں وہ کھاؤں گا جو اللہ چاہتا ہے، وہ پہنوں گا جو اللہ چاہتا ہے، ویسے سوؤں گا جیسے اللہ چاہتا ہے، ویسے جاگوں گا جیسے اللہ چاہتا ہے، تو فرق پیدا ہو جائے گا. اور اتنا بڑا فرق پیدا ہو جائے گا کہ پھر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. صلوات پڑھتے محمد اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر طبیعت کے بندے اور ہیں مشیت کے بندے. یہ اللہ کی مرضی، پروردگار عالم کی مرضی پر چلنے والے لوگ، اللہ وہی، یہ بندے وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. چاہت ایک آیت اور سنا تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو خدا کہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس کے گفتار اور کردار پر مشیت کے پہرے ہوں وہ اللہ کا محب ہے. لیکن اللہ کا محب وہ نہیں ہے. بھائی ہم اپنے طریقے سے اللہ کو چاہ رہے ہیں، چاہتے رہو کون منع کر رہا ہے؟
کون منع کر؟ بالکل نہیں منع کر. آپ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, لیکن دین اس مسئلے میں چلنے والے نہیں, ایک قدم نہیں چلے گا, ایک قدم نہیں چلے گا. اللہ چاہتا ہے اول وقت نماز پڑھیں, آپ چاہ رہے ہو آخر وقت پڑھیں, بات چلنے والی نہیں. اگر آپ نے اپنی نماز آخر وقت میں پڑھی ہے تو ثواب بدل جائے گا. اب قدرت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا, آپ کی عبادت کا ثواب ملے گا. میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ اول وقت پڑھتے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں تو اب ثواب الگ ہے, اب ثواب الگ ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی, بس اتنا ہی فرق ہے اول وقت پڑھنے میں اور آخر وقت پڑھنے میں, کہ آخر وقت آپ کی چاہت کی نماز ہے. محمد علیہ محمد. اسی لیے جو اللہ کو چاہتے ہیں, جنہیں اللہ چاہتا ہے, انہوں نے کبھی نماز قضا ہی نہیں کی. کیا جملہ ہو گیا خدا کی قسم. جنہیں اللہ چاہتا ہے ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ اللہ کی چاہت کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے تو کہا تھا حضرت علی نے کہ میں شوق جنت میں یا خوف جہنم میں نماز نہیں پڑھتا, وہ لائق عبادت ہے اس لیے نماز پڑھتا ہوں, اس کو لائق عبادت مانا اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی چاہت نماز میں بھی داخل کرنا. دیکھیں ایک بڑی عجیب آیت سناتا ہوں, وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ سَاهُونَ, لعنت ہے ان نمازیوں پر. کبھی نمازیوں پہ لعنت نہیں سنی ہوگی, میں سنا رہا ہوں. سلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اگر میں یہیں چپ ہو جاؤں تو آپ کہیں گے ارے مولانا قمر سلطان نے نمازیوں پہ لعنت کر دی. میں نے نہیں کی, قرآن کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ویل للمصلین, نمازیوں پہ لعنت. میں کہا مولانا آگے بھی بولو گے سانسیں رک گئی ہیں, تم تو نمازیوں پہ لعنت کر رہے ہو. جی اگر سارے نمازی اچھے ہوا کرتے تو اللہ یہ لعنت والا لفظ ہی بلاتا. ویل للمصلین ہم ساہون, لعنت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں تغافل کرتے ہیں, غفلت سے کام لیتے ہیں. سوچو جو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا حال ہے. جو ان پہ لعنت ہے جو غفلت کر رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا جو بالکل چھوڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چھوڑنے والوں کے لیے کچھ کہا ہی نہیں کہ وہ منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے. ایک سلمان پڑھتے محمد والے محمد. اب یہاں تک بات ہونے کے بعد یہ بات تھوڑا سا آگے کیا فائدہ ہے مولانا. میں نے کہا دیکھیے بنیادی طور پر جو فائدہ محبت کا ہے آپ اسے پہچانیں. اگر آپ نے اسے پہچان لیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب ایک حدیث جو آج کی مجلس کو آخری منزل کی طرف لے کے جائے گی. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محبت آل محمد پہ مر جائے, خدا کی قسم یہ حدیث نہیں ہے, یہ تحفہ ہے ان حضرات کے لیے جو محبت آل محمد دل میں رکھتے ہیں. تحفہ ہے. آپ کہیں گے مولانا تحفہ کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ حدیث کو پھر پڑھیے. من ماتا, جو مر جائے, جس کے مر جانے پہ اتنی قیمت ہے اس کے زندہ رہنے پہ کتنی قیمت ہوگی. ترجمہ ہو گیا خدا کی طرف. من مات, جو مر جائے, علی حب آل محمد, محبت آل محمد پر. تو جب محبت آل محمد پر مرنے کا انعام شہادت ہے تو محبت آل محمد پر جینے کا انعام کیا ہوگا. لیکن کبھی پروردگار رسول اللہ سے پوچھئے تو صحیح کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا لفظ کہا کہ جو مر جائے, کہنا یہ چاہیے تھا کہ جو جی لے, جو زندہ رہے محبت پر اس کو یہ ملے گا. آپ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں جو مر جائے, اس کا مطلب یہ کہ محبت کرے اور مر جائے. کہ تم نہیں جانتے رسول نے قید لگائی موت کی. جو رسول یہ نہیں چاہتا کہ بغیر محبت کے کوئی مرے, وہ یہ کیسے چاہے گا کہ بغیر محبت کے کوئی جیے. وہ یہ کب چاہے گا کہ بغیر محبت کے کوئی جیے. لیکن ایک عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ موت کو محبت سے جوڑا.
موت کو محبت, موت کا محبت سے کیا لینا دینا؟ میں نے کہا کچھ تو ہے. اور رسول اللہ کوئی انوکھے تھوڑے ہی ہیں, قرآن مجید کے زیر سایہ بولتے ہیں رسول, لا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر حالت اسلام میں. تو کوئی رشتہ تو اسلام کا موت سے ہے. اگر موت کا اسلام سے رشتہ ہو سکتا ہے تو موت کا محبت سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے. دلیل آئی ہے, موت کا محبت سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے اور موت کا اسلام سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے. عزیزوں, کتنا بہترین انعام ملا ہے محبت کا اور موت کا. اب یہاں ایک چھوٹا سا ترجمہ آ رہا ہے. میں نے کہا کہ بھئی اس میں کیا انعام ملا؟ من ماتا کا, آپ نے اگر اسے من کو سمجھ لیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. من کسے کہتے ہیں؟ عربی داں حضرات, مولانا اقرار ہے, مولانا تفاخر صاحب ہے, یہ خوب جانتے ہیں کہ جب ہمیں پڑھایا جا رہا تھا تو وہاں کہا جاتا تھا کہ من اکثر صاحب عقل کے لیے آتا ہے. جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون عقل مند ہے جو شفاعت کرے گا اللہ کے نزدیک محشر میں اللہ کی اجازت سے. متوجہ ہوئے آپ؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو, کون عقل مند ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. متوجہ دے گا. تو من جو ہے وہ صاحب عقل کے لیے آتا ہے. ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, ایک حدیث کا ترجمہ آج میں بدلوں گا جب سمجھ میں آئے گا. من ماتا علی حب آل محمد, کون عقل مند ہے, کون عقل مند ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس عقل مند کا میں مولا ہوں اس عقل مند کا علی مولا ہے. اس کا مطلب یہ کہ علی بے وقوفوں کا مولا نہیں ہے, عقل مندوں کا مولا. دیکھیے بات تو مکمل ہو گئی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. جو صاحب عقل ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا, جو وارث عقل ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا, جو بے وقوفی سے دور ہوگا, جو پاگل پن سے الگ ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا. علی سے محبت عقل دیتی ہے, پاگل پن نہیں دیتی ہے. یہ کہنا ہی غلط ہے کہ علی کے دیوانے, وہ محبتیں اور ہیں جو لوگوں کو دیوانہ بناتی ہیں, علی کی محبت دانا بناتی ہے. توجہ کیجیے گا, یہی وجہ تھی جو دشمن تھے وہ بہلول کو دیوانہ کہتے تھے, جو دوست تھے وہ دانا کہتے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی یہ تو مست ہے, یہ تو ملنگ ہے, یہ تو پاگل ہے, یہ تو دیوانے ہو گئے, تو مجنون ہو گئے. کیا مطلب؟ علی کی محبت کسی کو پاگل بنائے گی, مجنون بنائے گی؟ علی کی محبت عقل دیتی ہے, دانائی دیتی ہے, حکمت دیتی ہے. علی کی محبت انسان کو بلندی دیتی ہے. تو مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو محبت آل محمد پہ مر جائے وہ شہید. تو دو حصے ہیں آپ کے پاس. ایک حصہ یہ ہے کہ محبت, اب وہ کون لوگ ہیں مولانا جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ دیکھیے میں ڈیٹیل تو پیش نہیں کر پاؤں گا, ڈیٹیل تو اشروں ہی پہ پیش ہو سکتی ہے کہ کن سے اللہ محبت کرتا ہے. میں اشارہ کر سکتا ہوں آپ سے. وہ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ بتائیے آپ. اشارے میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس کے سارے افراد کو خدا چاہتا ہے. بات تو ہو گئی ہے, بات تو ہو گئی ہے. سارے افراد کو خدا چاہتا ہے اور کچھ افراد, وہ افراد سارے کے سارے خدا کو چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ضرور ہے جس کے ہر فرد کو خدا چاہتا ہے. تو ساری قومیں وہ ہیں جو خدا کو چاہتی ہیں, اور ایک قوم وہ ہے جسے, تو قوم کے لیے, لفظ قوم کے لیے کم سے کم 10-12 تو ایسے ہوں جنہیں دکھلا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ہر فرد کو خدا چاہتا ہے. تو اگر کسی قوم کے پاس 12 آدمی ایک جیسے ہوں تو لاؤ, 12 آدمی ایک جیسے ہوں تو لاؤ, اور اگر نہ ملے تو ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو بتائیں گے اولنا محمد. سلام تو محمد والے. کسی
بعد عیسیٰ ہو, یحییٰ کے بعد یحییٰ ہو, ہمارے پاس 12 آدمی ایسے ہیں کہ علی کے بعد علی ہے, محمد کے بعد محمد ہے. سبا بھیجے محمد والے محمد. اب ایک لفظ سنیے گا, ایک لفظ سنیے گا. لے کر مدینے سے اور کربلا تک جتنا دنیا لفظ علی سے گھبرا رہی تھی, آل محمد اتنے ہی علی باہر لا رہے تھے. ارے مجلس ہو جانی چاہیے تھی اس جملے میں. اتنے ہی علی باہر لا رہے تھے. یزید تو پریشان اس وقت ہو گیا جب کہنے والے نے یہ کہا یہ وقت کا امام علی ہے. ارے اس نے کہا عجیب بات ہے, میرا باپ علی سے لڑتا رہا, میرے سامنے پھر علی ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تیرا باپ جس علی سے لڑا وہ بھی امام تھا, اور تیرے سامنے جو کھڑا ہے علی وہ بھی امام ہے. میں آج ایک بہت اچھا لفظ کہہ کے جاؤں گا. علی اور محمد سے دشمنی تھی یزید کو, یہ آخری بات ہے میری. علی اور محمد سے دشمنی تھی یزید کو. امام حسین نے کربلا میں چھانٹ کر انہی کو بچا کر یزید کے دربار میں بھیجا جن کا نام علی اور محمد تھا. اسے مجلس کہتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ جاگیے. جس کا ایک لفظ میں اگر آپ نہیں جاگے تو مجلس پڑھنے کا موڈ نہیں بن پائے گا آدمی کا, لیکن موڈ بن جائے گا یہاں پر. سنیے گا, جس کربلا میں 6 مہینے کے بچے شہید ہوتے ہوں اس میں 5 سال کے محمد باقر کو امام نے کربلا سے شام بھیجا تاکہ یزید کو یہ احساس ہو سکے کہ کربلا تو عجیب تھی, تو نے سارا لشکر لگا کے نہ علی کو مٹایا نہ محمد کو مٹایا. حسین نے 72 کو کربلا میں بھیج کے علی بھی بچا لیا, محمد بھی بچا لیا. علی بھی بچ کے آ گیا. ایک طرف 6 مہینے کے بچے کا سر تھا اور ایک طرف 5ویں امام 5 سال کے سید سجاد کے برابر میں کھڑے تھے. کیا جملہ ہے خدا کی قسم, سید سجاد کے برابر میں کھڑے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی. وہ کون ہے؟ کہا محمد. چکر آ گئے کہ جس علی محمد کو ختم کرنے کے لیے میں نے اتنی جنگ کی وہ تو میرے گھر میں آ گئے, وہ میرے گھر میں آ گئے. یہ پھر علی اور محمد. تو علی نے کہا کہ میں امام ہوں, تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے مٹا دیا. کچھ نہیں, سن, میں ایک شجرہ لے کے آیا ہوں تیرے دربار میں. غور کیجئے گا, میں ایک شجرہ لے کے آیا ہوں تیرے دربار میں. تو نے جو کچھ مٹایا ہے میں اس کو بھی بتاؤں گا اور جو کچھ اس نے بچایا ہے میں اسے بھی بتاؤں گا. سن, تو یہ سوچ رہا تھا کہ علی کے بعد حسین کیوں ہے, اور حسین نے یہ جتا دیا کہ علی بھی موجود ہے اور محمد بھی موجود ہے. سن, حسین کے بعد میں ہوں, میرے بعد یہ ہے, اس لیے یہ میرے برابر میں کھڑا ہے. یہ محمد. اب میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, امام محمد باقر کربلا کی فتح کی علامت ہے. کیا جملہ ہے, کربلا کی فتح کی علامت ہے, فتح کی نشانی ہے. چونکہ اس موقوف تھی اس بات کے اوپر کہ یزید مٹانا کیا چاہتا ہے, امامت کو. اس نے بڑی فوج لگا کر امام کو قتل کیا تھا اور امام نے بڑی فوج لگا کر امام کو بچایا تھا. اور جب سید سجاد وہاں پہنچے تو اسے چکر اسی بات پہ آئے, اسی بات پہ چکر آئے کہ میں تو ہار گیا, اس لیے کہ میں نے پوری طاقت لگا کے امامت کو نہیں مٹا سکا. کمال یہ ہے کہ میرے لاکھوں لگے تو میں نے ایک امام کو ختم کیا. اس میں کتنی طاقت تھی کہ اس نے 2 امام میرے دربار میں بھیج دیے. میں ایک لفظ کہوں گا, کربلا چونکہ میدان تحول کی آخری جنگ تھی. کاش لفظوں کی قدر ہو جاتی. میدان تحول کی آخری جنگ تھی. کسی دربار میں اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے بیک وقت 2 امام نہیں پہنچے. یہ پہلا دربار تھا جس میں بیک وقت 2 امام پہنچے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے باطل کا جتنا سخت حملہ ہوتا ہے حق کی اتنی ہی بڑی دلیل ہوتی ہے. حق کی اتنی ہی بڑی دلیل ہوتی ہے. اب سید سجاد تن کے کھڑے ہوئے,
آواز دی یزید تیری ہار کی نشانی میں نہیں ہوں، تیری ہار کی نشانی یہ ہے تو مسلسل ہار رہا ہے، اس لیے کہ تیری ہار اور حسین کی جیت اس میں ہے کہ اگر حسین اپنے بعد کسی کو امام نہ بناتا تو حسین ہار جاتا، اگر تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنا پائے۔ توجہ دیجیے گا، میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ سن، تیرا دربار اتنا بڑا باطل دربار ہے کہ تیرا بیٹا تیری برابر میں نہیں کھڑا ہے، میرا منصب اتنا بڑا حق منصب ہے کہ میرا بیٹا برابر میں کھڑا ہے۔ یزید کا بیٹا معاویہ یزید کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، کہتا تھا یہ تو رسوا ہو گیا ہے تخت، یہ اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس پہ بیٹھا جا سکے۔ جو بہت قریب کا تھا اسے یہ احساس ہو گیا، بہت قریب کا تھا اسے یہ احساس ہو گیا۔ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ دور کے لوگوں کا کیا حال ہوگا، دور کے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اس طرح ہرایا تھا، اس طرح ہرایا تھا کہ وہ اپنی ہار کی علامتیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، کہاں جائے۔ ماں سوا جنگل کے کوئی راستہ نہ ملا جس میں وہ جا سکے۔ لیکن اس وقت میں عزیزوں میں ایک ہی بات کہوں گا، آپ کے پاس دو چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سے محبت کیسے کریں اس کو سیکھنا ہو تو آپ کے پاس جناب فاطمہ کا نام موجود ہے۔ جناب فاطمہ دنیا کی ہر چیز ہار سکتی ہے مگر بی بی کی محبت، بی بی نے وہ لوگ دنیا میں رکھے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بڑی عجیب بات کہتا ہوں، اس انسان کی دنیا اجڑ جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی دنیا کبھی نہیں اجڑتی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں مسلسل جملے کہوں گا، ان کی باتیں رد ہو جاتی ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان کی عزت ختم ہو سکتی ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی جن سے محبت خدا کرتا ہے۔ سنیں، ان کی دعائیں ٹل جاتی ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی دعا نہیں ٹلتی جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اب میں تفسیر کر رہا ہوں، کپڑے نبی آتے اگر وہ دعا کرتی جس سے خدا محبت کرتا ہو، اس نے دعا کی جس سے خدا محبت کرتا تھا، لہذا لباس جنت سے آیا کہ بات اس کی ٹل سکتی ہے جو خدا سے محبت کرتی ہو، اس کی کیسے ٹلے جس سے خدا محبت کرتا ہو۔ راہب کو بچے نہ ملتے اگر وہ کہتا جو خدا سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے کہا جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے مضبوط رشتہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈگر پیدا کریں، وہ ڈگر یہ ہے کہ خداوند عالم ہم سے محبت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ذکر الہی سے کہیں غافل نہ کرتے۔ ایک عجیب جملہ مولا کائنات کا سناتا ہوں آخر میں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو پالنے میں اتنے محو نہ ہو جاؤ کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاؤ۔ میرا موضوع ہی عجیب و غریب ہے، اتنے محو نہیں ہو جاؤ کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم اولاد کو پالے ہو تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ دشمن خدا ہیں یا یہ اللہ کے دوست ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ دشمن خدا نکلیں گے تمہارے گھر میں یا یہ اللہ کے دوست نکلیں گے تمہارے گھر میں۔ تو اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو اللہ کے دشمنوں کی اتنی فکر تمہیں کیوں ہے؟ اور اگر یہ اللہ کے دوست ہے تو تم اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ خود انہیں بچا لے گا۔
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम इतने क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? फिर मैं एक लफ्ज कहूंगा अपने इस समाज से, चूंकि ये मेरा अपना समाज है। अपनी औलादों को दौलत के हवाले मत करो, कुदरत के हवाले करो। हाय हाय क्या जुमला है, खुदा की कसम। दौलत के हवाले मत करो, कुदरत के हवाले करो। जो लोग दौलत के हवाले करते हैं उन्हें कुदरत नहीं मिलती, जो कुदरत के हवाले करते हैं उन्हें दौलत मिल जाती है। सलाम पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात तो औलादों तक है, औलादों तक है। आज एक माँ के मिलने से, एक बेटे के लिए, एक अहलिया की मजलिस है, एक शौहर के लिए, एक बेटी की मजलिस है, उसके पालने वाले और उसके पालनहार, उसके बाप के लिए। दूर दराज से लोग इस चेहरू में आए। लफ्ज़ माँ अपने आप में अजीब जरूर है, लेकिन मेरी मजलिस चूंकि खत्म हो चुकी है, मैं अब नए किसी मौजू को नहीं छेड़ना चाहता, मगर एक बात जरूर कहूंगा। माँ के लफ्ज को जिस कदर वुसअत अहले बैत के घर में मिली है, इतना कहीं नहीं मिली। सोचो थोड़ी सी देर के लिए कि जो असले कायनात थे वो अगर किसी को अपनी असली कहे, कितना बड़ा मसला है। देखिए, हमारा और आपका किसी को माँ कह देना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर हसनैन का किसी को माँ कहना, देखिए अभी फजाइल है, तो थोड़ी सी देर के लिए इन फजीलत को बर्दाश्त कीजिए और आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी फजीलत है। तथा तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। देखिए, एक आम आदमी किसी आम औरत को माँ कहे अलग बात है, लेकिन एक इमाम किसी मासूमा को माँ कहे, तवज्जो दीजिएगा। जिस पे घर कुर्बान हो उसको माँ कहना और है, जिस पे कायनात कुर्बान हो उसको माँ कहना और है। एक अजीब बात कहने जा रहा हूं, बेटे अगर किसी को माँ कहे तो अजीब है, लेकिन खुद बाप अगर किसी बेटी को माँ कहे तो, अरे इस लफ्ज का गुम हो जाना मुझे ताज्जुब की बात है। बेटी को माँ कहते, कहा मौलाना इसे कैसे समझाओगे आप? जनाबे रसूलुल्लाह ने 3 जातों को माँ कहा। एक आमिना, जनाबे आमिना को माँ कहा जो खुद वालिदा है और असली माँ है, हकीकी माँ है, जनाबे आमिना। दूसरा जनाबे फातिमा बिनते असद को माँ कहा चूंकि उन्होंने उन्हें पाला। तीसरा जनाबे फातिमा को माँ कहा, अल फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। मुतवज्जो रहिएगा, अगर माँ का लफ्ज सिर्फ पैदा करने वाली के लिए होता तो रसूल अल्लाह कभी भी अपनी बेटी को माँ न कहते। इसका मतलब ये कि माँ के लफ्ज के पीछे और भी राज हैं। माँ सिर्फ उसको ही नहीं कहते जो पैदा करे, माँ किसी और लफ्ज को भी कहते हैं। और मुझसे सुनिए, मैं लफ्जों को हेर फेर नहीं करूंगा। पहली माँ हकीकत में माँ है, जनाबे फातिमा बिनते असद अजमत में माँ है। एक मकाम होता है अजमत का जो माँ के लिए होता है, और एक माँ उसे कहते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, वो माँ है। रसूल अल्लाह ने 3 जातों को माँ कहा। जनाबे आमिना को माँ कहा इसलिए कि हकीकत में माँ है, जनाबे फातिमा बिनते असद को माँ कहा इसलिए कि शरफ और अजमत में माँ है, जनाबे फातिमा को माँ कहा इसलिए कि इंतहाए मोहब्बत में माँ है। इंतहाए मोहब्बत जिस जात से रसूल अल्लाह जब अपने घर से निकलते थे तो सबसे आखिर में जनाबे फातिमा से मिलते थे, और जब कहीं से आते थे तो सबसे पहले जनाबे फातिमा से मिलते थे। ये इंतहाए मोहब्बत की। अजीजों, एक घर जब उजड़ता है तो फातिमा का घर याद आता। मैं ये कह सकता हूं कि जनाबे फातिमा का नाम भी आता है, तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये मसाइल वाकईन होने चाहिए? जनाबे फातिमा का नाम आता है। मैं फिर भी कहता हूं कि अहले बैत के घर में कुछ ही बेटियां तो हैं जिनका जिक्र आप करते हैं, लेकिन जब आप उन बेटियों का जिक्र करते हैं तो उनकी महरूमी देखें,
کہ کس قدر محرومی اور آپ کس بات پہ رو رہے ہیں. میں 3 نام لوں گا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ایک محمد کی بیٹی فاطمہ، دوسری علی کی بیٹی زینب کبریٰ، تیسری حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ. کیا آپ کو یہ 3 نام سن کر ایسا نہیں لگتا ہے سکینہ بنت الحسین؟ کیا 3 نام سن کر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت سارے مصائب آپ کے دماغ میں آ جاتے ہیں؟ بہت سارے مصائب آپ کے دماغ میں آ جاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھ میں 1 منٹ میں سمجھا دوں گا. پہلی بیٹی فاطمہ زہرا، پہلی بیٹی 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کر چل رہی تھی. جناب فضہ نے کہا کہ بی بی ایسا لگتا ہے کہ جوانی میں آپ ضعیفہ ہو گئی. اے فاطمہ یہ کیا حال ہے کہ اگر وہ مصائب جو ہم پر پڑے دلوں پہ پڑ جاتے ہیں تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں. عزیزوں ان مصائب کو آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا؟ آپ کی آوازیں ضرور بلند ہو رہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب بھی جناب فاطمہ کا نام آئے تو آپ کو چیخ کر رونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی رویا ہے جس کے لیے آپ سال بھر روتے تھے. سب سے زیادہ تڑپنے والوں میں جناب شبیر کا نام آتا ہے. اہل بیت کے رونے پہ جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے تو جناب فاطمہ مہربان ہوتی ہے. خود جناب فاطمہ کے مصائب جب پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین مہربان ہوتے ہیں. اور امام حسین کی ماں پر آنسو بہانے والوں کو اگر کوئی اجر دے سکتا ہے تو وہ خود امام حسین علیہ السلام. عزیزو جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ فاطمہ رسول کے بعد کوئی مونس و یاور نہیں تھا سوائے تمہارے کوئی مونس و یاور. میں نے 3 بیٹیوں کا نام لیا تھا اور میں 3 بیٹیوں کے حوالے سے ایک ماں تک پہنچنا چاہتا ہوں. بات تمام ہو جائے گی، آپ مصاب ہو جائیں گے. گریہ اصلی چیز ہے، مصائب میں رونا اصلی حق ہے. آپ رو سکتے ہیں، سکینہ رو نہیں سکتی. آپ رو سکتے ہیں، سجاد رو نہیں سکتے. آپ رو سکتے ہیں، جناب زینب کے رونے پر پابندی تھی. آپ روتے ہیں تو محلے کا کوئی آدمی آ کر یہ نہیں کہتا کہ دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو. لیکن جب جناب فاطمہ رویا کرتی تھی تو مدینے کے لوگ آئے، کہا کہ فاطمہ تمہارے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس واقعاً تمام ہو چکی ہے. آپ نے واقعاً آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مصائب میں آپ رو پڑے ہیں. بس آج جی چاہتا ہے کہ ایک لفظ آپ سے کہوں، اور وہ لفظ ایسا ہے کہ اس کو سن کر کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. کوئی بھی معصوم 12ویں امام تک آپ پڑھتے چلے جائیے جناب فاطمہ کے بارے میں. جب بھی کبھی کسی معصوم نے کوئی جملہ کہا ہے، ایک ہی لفظ کا جدہ مظلومہ، ہماری وہ دادی جس پر ظلم کیا گیا. ہماری وہ دادی جس پر ظلم کیا گیا. عزیزو آپ کے رونے کی انتہا نہیں رہے گی جب میں اس لفظ کو ادا کروں گا جس لفظ کی طرف میں جا رہا ہوں. جناب 6 امام سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سب سے بڑا غم کون سا دن ہے؟ آج مجلس اگر اسی جملے پر تمام کر دوں تب بھی کافی ہے. 6 امام سے پوچھا گیا اہل بیت کے گھر میں سب سے بڑا غم کون سا دن ہے؟ فرمایا عاشورہ. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مولا کیا عاشورہ سے بھی بڑا کوئی دن ہے؟ کہا ہاں ایک دن ہے. کہ وہ کون سا دن ہے؟ کہ وہ دن ہے جب جلتا ہوا دروازہ میری جد مظلومہ کے جسد ادھم پر گرا.
ہم اہل بیت کے گھر میں ان 2 دنوں کا غم لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، یہ اہل بیت کے الفاظ ہیں۔ عزیزوں، میں نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا تھا اور میں آج چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ کے ذہن و دل و دماغ تک یہ بات پہنچ جائے۔ پہلی بیٹی فاطمہ زہرا امت سے فدق مانگتی چلی نہیں ملی۔ دوسرا جملہ سنیے گا تو روتے نہ جائیے گا۔ دوسری بیٹی زینب کبریٰ امت سے چادر مانگتی چلی گئی۔ تیسری بیٹی سکینہ بنت الحسین امت سے پانی مانگتی چلی گئی۔ تیسری بیٹی سکینہ بنت الحسین امت سے پانی مانگتی چلی۔ ہاں عزیزوں، مسائل آپ کی آنکھوں میں، میں مکمل کر چکا ہوں مجلس، ایک تطبیق رہ گئی ہے۔ جب اس گھر میں انتقال ہوا تو مولانا اقرار صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، جیسے ہی اوپر سے یہ اطلاع آئی کہ ایک انتقال ہو گیا ہے، آپ فلاں جگہ جائیے۔ میرے آنے سے پہلے بہت سے لوگ آ چکے تھے، گھر کے آگے کرسی بچ چکی تھی، گھر کے آگے کرسی بچ چکی تھی، لوگوں کا تانتا بن رہا تھا، آنے والوں کی لائن لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں یہ دیکھ کر آنسو آ گئے کہ ہائے اہل بیت کی مایوسی۔ فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، 17 آدمی جنازے میں شریک نہیں تھے۔ عزیزوں، اس جملے میں آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ جناب فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، اور اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ میرے جنازے میں لوگ کم آئے ہیں تو میری زینب کو ساتھ لے لو۔ میری زینب کو ساتھ لے لو۔ لیکن علی غسل و کفن خود دینا۔ اور اب ایک آخری وصیت کی تھی، علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، خیال رکھنا میرے بعد حسین پیاسا نہ رہ جائے۔ عزیزوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 بیٹیوں کا ذکر کسی نہ کسی طرح کروں گا۔ سنیں، کوئی وجہ بیٹیوں کا خیال، قدرت کو اہل بیت کے گھرانے کا کتنا خیال ہو سکتا ہے؟ ایک راوی نے روایت میں ایک لفظ لکھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب حضور اکرم کا انتقال ہوا تو مدینے میں زلزلہ نہیں آیا، آسمان سے خون کی بارش نہیں ہوئی، تیز آندھیاں نہیں چلی، مسجد کی دیواریں بلند نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب کوفے میں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو نہ مسجد کوفہ کی دیواریں بلند ہوئی، آسمان سے خون نہیں برسا، تیز آندھیاں نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو تیز آندھیاں آئیں، آسمان سے خون برسا؟ 3 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم کا انتقال ہوا تو جناب فاطمہ کا زانو تھا اور رسول کا سر تھا، باپ اور بیٹی پاس میں تھے، اس لیے نہ تیز آندھی آئی نہ آسمان سے خون برسا۔ اور جب علی مرتضیٰ کے ضربت لگی تو زینب محلے میں موجود تھی، نہ تیز آندھی آئی نہ آسمان سے خون برسا۔ لیکن ہائے، جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو جناب سغرا بہت دور موجود تھی۔ سغرا کو کیسے پتا چلے کہ بابا مارا گیا؟ روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سغرا نانی کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ نانی یہ دیکھیے بہت تیز آندھی آ رہی ہے، یہ
کہ آسمان سے خون برس رہا ہے. اے نانی کیا ہوا؟ میرا کنبہ باہر ہے. بس ایک مرتبہ جناب ام سلمہ آئی اور جناب ام سلمہ نے کہا بیٹی میرے ساتھ رسول کی قبر پہ چل. رسول کی قبر پہ آ گئی نانی ام سلمہ. عزیزوں بس قیامت ہو گئی. میں آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں. بس ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے ایک چراغ جلایا اور رسول کی قبر پہ رکھ دیا. یہ حسین کے نام کا چراغ ہے. ایک ہوا آئی چراغ بجھتا چلا گیا. بس ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے گلے سے لگا لیا. اے سغرا تو یتیم ہو گئی ہے. بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ جناب سغرا اپنے گھر میں آئی. کیا دیکھا کہ دو سفید کبوتر ہیں جو دروازے پر بیٹھے ہیں. ان کے پروں سے خون ٹپک رہا ہے. بس جناب فاطمہ سغرا نے اس خون کو اٹھایا. اب جو سونگا تو تڑپنے لگی. آواز دے دی اے نانی یہ میرے بابا کا خون ہے. اے نانی ہم یتیم ہو گئے. عالم الذین ظلموا ای منقلب منقلب الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بن. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے کہ عہدے مشکل کو حل کر. میرے معبود ہماری مرادوں کو بڑھا. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل واجل عنایت فرما. پروردگار عالم تیرے پیارے کے عزادار ہیں. کوئی غم نہ دینا سوائے غم عالم ہو. معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحومہ کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی روح کو ساتھ